بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاسب حبیب اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ کام بڑا ہی پسند ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، امتوں کی رہبری کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے، اور ہر نبی اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے ہاتھوں سے مزدوری نہ کی ہو، اپنے ہاتھوں سے محنت اور مشقت نہ کی ہو، بلکہ خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام بھی اپنے 63 سالہ زندگی کے دور میں حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ازواج رسول میں سے، بنات رسول میں سے حضرت مائی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا لیں، آپ خود بکریاں چرایا کرتے تھی۔ حضرت اویس کرنی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ خود بکریاں چراتے اور دودھ فروخت کرتے اور اپنی ماں کی خدمت کرتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدوری کرنے والا جو شخص ہے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری جو ہے وہ ادا کر دی جائے۔ آج 2021 یکم مئی کا دن ہے، جبکہ مزدوروں کی سرکاری سطح پر سرکاری چھٹی ہے، لیکن آج ہماری موجودہ حکومت بھی ان کو مزدوری نہیں دے رہی۔ چاہیے تو یہ کہ آج کے دن ان کو اجرت دی جائے۔ آج پوری دنیا میں یکم مئی جو ہے وہ مزدوروں کے حقوق کا دن ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب میں حقوق کا حکم دیا گیا ہے، اور خصوصاً اسلام میں، کیونکہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، اسلام جو ہے مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے ہر دور میں ہر ایک کے حقوق کی بات کی ہے، چاہے کوئی اپنا ہے یا کوئی بگانہ ہے، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن اسلام نے اس کے حقوق کی بات کی ہے۔ اور در حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی واحد وہ مذہب ہے کہ جس نے انسانی بنیادی حقوق کی تعلیم ہمیں دی ہے، اور جب تک معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور ایک دوسرے کا حقوق ہم ادا کرتے رہیں گے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی مزدور کی حق تلفی ہو، اور جب معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھیں گے، اس کا حقوق ادا کرتے رہیں گے، تو یقیناً اس حقوق ادا کرنے والی قوم جو ہے وہ ہمیشہ ترقی یافتہ قوم ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اسلام نے ہمیں بتایا کہ باپ کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حقوق ہے، بیٹے کا یہ حقوق ہے، بیٹی کا یہ حقوق ہے، بہنوں کا یہ حقوق ہے، پھوپھیوں کا یہ حقوق ہے، خالاؤں کا یہ حقوق ہے، چاچاؤں کا یہ حقوق ہے، تایوں کا یہ حقوق ہے، پڑوسیوں کا یہ حقوق ہے، اہل علاقہ کا یہ حقوق ہے۔ گویا کہ یہ سارے حقوق جو ہے یہ اسلام نے ہمیں دیے ہیں، اور اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ نہ رہے۔ گویا کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرو، اپنے ہاتھ پر بھی کنٹرول کرو۔ تو گویا کہ آج کا جو دن ہے وہ مزدوروں کے نام ہے۔ خدا کرے کہ جو اسلام نے حقوق مزدور کو دیے ہیں ہم ان حقوقوں کو سمجھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔
بخاری شریف کے حدیث رسول ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پیو ان کو پلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ۔ اپنے ماتحت سے اتنا زیادہ کام مت لو کہ وہ نہ ڈھال ہو جائے، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اس سے اتنا ہی کام لو جتنا وہ آسانی سے کر سکتا ہو۔ یہ ہمیں اسلام نے بتایا، آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ اور ایک حدیث رسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی شریف کے حدیث پاک جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ ایک انسان بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، لیکن اپنے ماتحت کے ساتھ وہ بد اخلاقی کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا، مجھے آقا علیہ السلام نے کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں جھڑکا، نہ میرے ساتھ ایسا کوئی رویہ کیا جس سے میں رنجیدہ ہو جاتا۔ حضور ہمیشہ مجھے پیار دیتے رہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ حضرت زید بن حارثہ وہ اغوا ہو کر مکہ شریف میں آئے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انہیں خرید کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جتنا عرصہ وہ حضور کی بارگاہ میں رہے ان کے وارث بھی آگے تھے۔ حضور نے کہا کہ چلے جاؤ، تم جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظروں سے میں اوجھل ہو جاؤں؟ مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو انسانی بنیادی حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ آقا آپ نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ میں آپ کا ملازم ہوں، غلام ہوں، نوکر ہوں۔ آپ ہمیشہ مجھے اپنے بیٹوں کا پیار دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے رزق کماتا ہے اس بندے سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث رسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی مزدور سے مزدوری کرائے اور اس کی مزدوری نہ دے، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اس کا مدعی بنوں گا، اس کا مدعی بن کر اللہ کے حضور میں اس کی شکایت کروں گا کہ اس شخص نے فلاں مزدور کا حق نہیں دیا تھا۔ گویا کہ حضور کو مزدوری بڑی پسند ہے اور آقا کو مزدور بڑا پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی محنت، اپنی مشقت سے روزی کماؤ، اور اگر کسی مزدور سے کام لیتے ہو اس کی مزدوری کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ اور اپنے ہاتھوں سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ اور رزق حلال ہی اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک لقمہ بھی چوری کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کرو کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے حق پر قبضہ مت کرو، کسی کے گھر پر، کسی کے پلاٹ پر، کسی کے کاروبار پر، کسی کے پیسوں پر مت قبضہ کرو۔ یہ دنیا ہے، سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ آپ نے خالی ہاتھ آئے ہو اور خالی ہاتھ جاؤ گے۔ سکندر اعظم جیسے بادشاہ، انہوں نے بھی آخری وقت یہ وصیت کر دی تھی کہ جب مجھے غسل اور کفن پہنا دو میرے ہاتھ دونوں کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ سکندر اعظم جیسا آدمی آج دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس لیے کوشش کرو اس کی بندگی کرنی ہے، رزق حلال کماؤ، اس کی عبادت کرنی ہے، رزق حلال کھاؤ۔ مت چوری کا رزق کھاؤ اور پھر ساری رات نمازیں پڑھتے رہو۔ مت رشوت لو، وہ ساری رات تسبیحیں پڑھتے رہو۔ مت کسی کی جگہ پر قبضہ کرو پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کر تم عبادت کرتے رہو۔ کیا تم تصور کرتے ہو کہ رب تمہاری عبادت قبول کرے گا؟ کوشش یہ کرو کہ جو اسلام نے ہمیں حقوق دیے، اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ پڑوسی کے یہ حقوق ہیں، باپ کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، بہنوں کا یہ حق ہے، بھائیوں کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا یہ حق ہے، یہ سب کچھ ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے۔ ہمیں اندھا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اور چوری کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اور چوری کا رزق کھانے والا اسے کبھی تسکین نہیں مل سکتی۔ ہمیشہ تسکین اسی رزق میں ملے گی
جو آپ نے محنت اور مشقت کر کے کمایا ہے۔ تو اسلام نے مزدور کا بہت حق اور خیال رکھا ہے۔ اسلام کے ماننے والے ہو، آپ بھی مزدوروں کا خیال کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔